بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو امام کے لیے، تو دیکھیں جو بھی فیلڈ ہے چاہے میڈیکل ہو، اس میں ایک تو آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ہے، اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آج میڈیکل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے، آج وزڈم میڈیسنس کی ضرورت ہے۔ آج جو دنیا بہرحال جو دھوکہ دے رہی ہے بیماریوں کے چکر میں، ہمیں دنیا میں سب سے بڑا بزنس آپ کو پتا ہے پلس کا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی کمپنیاں بھی ساری یہی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتوں کو یہ چلاتی ہیں۔ تو ہم اگر آج ایک اچھا ڈاکٹر یا میڈیسن بنتے ہیں تو آج ہم اس زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا ہم کون سی گولیاں بیچیں گے، کون سی دوائیاں بیچیں گے، کون سا سسٹم ہوگا؟ تو ہمیں اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے پہلی، دوسرا ہمیں پبلک کو سرو کرنا ہے۔ آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، بندہ مر جائے تو آپ کی گردن پر ہے۔ آپ بے شک آپ کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں آپ سرجن ہو، لیکن ایک حصہ آپ کی زندگی کا اتنا ہو کہ آپ پبلک کو فری میں سرو کر سکیں۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور کے اندر بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان، یا اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یو کین کریٹ انسٹیٹیوشنس، آپ انسٹیٹیوشن بلڈ کریں آپ، اور ریسرچ کریں بیماریوں پر، میڈیسنس پر، معاشرے پر، یہ ایک معاشرہ کیسا ہو۔ لیکن نارمل ڈاکٹر تو چاہے گا لوگ مریض ہوتے رہیں اس کے بعد، لیکن اچھا ڈاکٹر چاہے گا کہ لوگ مریض نہ ہوں بلکہ لوگ صحت مند رہیں۔ وہ یہ کوشچن مارک ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ بہرحال ہم یونیورسٹی میں نامحرم لوگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے حدود رکھے ہیں، محرم نامحرم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو خاتون کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا حجاب کس حد تک۔ دوسرا، خاتون کو پتہ ہے اس کے حدود کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے لفظ جب بولتی ہے وہ اپنے حدود خود توڑ رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ مرد کو بھی پتہ ہے کہ کتنی بات نارمل ہوتی ہے، کتنی بات نارمل سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے مطلب ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بچہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے سب پتہ ہے، تو اس کو خاتون کو خود اپنے لیے، اس لیے دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے بات کرے تو اس کا لہجہ کرخت ہونا چاہیے، چاہے فون پہ بھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی نارمل خیالات نہ، آپ کسی کو اتنا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے اوپر۔ اور اللہ نے حلال ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ دونوں کی جلدی جلدی شادیاں کریں تاکہ آپ یہ یونیورسٹیوں میں بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کافی پئیں جا کے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ہمیں کیسے معلوم ہو ہم امام زمانہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ خوراک انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں جو خوراک کھا چکے ہیں؟ تو دیکھیں قربت حاصل تو ویسے ہی کر سکتے ہیں جہاں اتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، ان سارے باتوں میں میرا جواب ہے۔ باقی جو کھا لیا تو کھا لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ حرام بھی پڑا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا، نہیں، دیکھیں خوراک واجبات ادا ہو رہے ہیں، خمس پے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لقمہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا مال کھا کے تو نہیں کھایا گیا۔ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں سے کھانے سے جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ عرفا اس دکان سے پھل لینے سے بھی منع کرتے ہیں کہ جو پھل باہر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ گزر کر ان پھلوں کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے بھی وہ لقمے میں آپ کے اوپر اثر آتا ہے۔ تو خیال کریں ایسی جگہوں پر جہاں آپ تو بیٹھے ہوئے بڑا کوزائن کر رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے، یہ اسٹریٹجی تھی دنیا کی ملٹائی نیشنل کی، شیشوں کی دیواریں بناؤ تاکہ لوگ حسرتوں سے دیکھتے ہوئے باہر جائیں۔ یہی KFC اور میکڈونلڈ نے سب سے پہلے کیا ہے۔ پہلے جتنے بھی برگر شاپ ہمارے یہاں ہوتے، منع نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بند ہوتے تھے، اندر کور ہوتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سب شیشے میں کیا، یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ ملٹائی نیشنل امام زمانہ کے بزرگ نے تو جاب نہیں کرنی چاہیے، نہیں جاب کریں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ جاب میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو امام کے مخالف جا رہا ہے۔ یعنی آپ بھی ملٹائی نیشنل میں کاپی رائٹر ہیں، آپ ہی ملٹائی نیشنل میں برانڈ ایمبیسڈر ہیں،
برانڈ مینیجر کون ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ مینیجر کون ہے؟ جی ایم کون ہے؟ آپ ہی ہیں. تو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ کا اگر ذہن الہی ہوگا تو آپ اسٹریٹجی ایسی ڈیزائن کریں گے. اگر وہ کمپنی آپ کو کہیں سے گھمانے کے چکر میں تو آپ اس کو گھمائیں. یہ تو آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال کریں, نہ ان کے لیے استعمال ہو جائیں. میڈیا کی فیلڈ میں جرنلسٹ بننا, ہاں آپ جرنلسٹ بنیں. جب اچھے لوگ جرنلسٹ نہیں آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے جو آج کل باہر ہے. آپ اچھا جرنلسٹ بنیں, آپ اچھے اینکر بنیں, آپ اپنے آپ کو بنوائیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو دکھانے پر, آپ کو بلانے پر. آپ کو آپ اپنے اندر ساری چیزیں پیدا کریں. چھوڑنی کوئی چیز نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں جو بولے گھر سے کہ ٹی وی اتار کے رکھ دو. نہیں, ٹی وی لگاؤ بھائی, اسمارٹ ٹی وی لگاؤ, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں دیکھ کیا رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے. تو فی الحال تو آپ صرف مجھے دیکھا کریں ٹی وی کے اوپر.